جو ہمارے صدر محترم منتخب ہوئے تھے، اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم سب کو اپنے قیمتی ناصحانہ الفاظ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی بابرکت مجلس عطا فرمائی، اور یہ ہمارے استاد صاحب سامنے ہیں، اور میں تو اپنی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں کہ تقریب کے لائق نہیں ہوں، اور استاد صاحب کی جو محنت ہے ان کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم کو قرآن سے ایک قرآن کی محبت عطا فرمائی، اور قرآن سے ہم کو لگاؤ ہے، قرآن سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں ہی برباد کر دیں گے، آخرت کی تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا جن قوموں نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برباد کر کے اور دوسری قوموں کے لیے قرآن کی خدمت عطا کر دی ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب نے جب یہاں محنت کی ہے تو یہ مسجد بالکل ایک بوسیدہ حالت تھی، اور کیسی محنت کی ہے کہ پہلے اس بستی میں ہمارے محلے میں کبھی بھی ہم نے تو الف ب پڑھی تھی، لیکن ہمارے استاد صاحب نے یہاں آ کر کے الف با کا یعنی قرآن کا جو حق ہے، جو معروف پڑھنے کا جو قرآن کا حق ہے، وہ استاد صاحب نے یہاں شروع کیا تھا۔ الحمدللہ استاد صاحب کی محنت سے آج یہ چشمہ اور یہ نورانی محفل سجی ہوئی ہے۔ کیسے کہ ہمارے استاد صاحب نے حافظ لطیف صاحب کی محنت کی برکت سے ہمارے محلے میں 25 حافظ ہیں، جو استاد صاحب کی برکت سے سب حافظ ہوئے ہیں۔ وہ ایک بات ہے کون کس محنت کتنی محنت کر رہا ہے، تو ماشاءاللہ استاد جی کی برکت سے کہ ہمارے قابل کہتے ہیں بھائی ہم نے یہاں محنت نہیں کی، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے استاد نے محنت کی ہے اس محلے میں، اسی کی برکت ہے جو ہم جہاں میرے سامنے جو بیٹھے ہیں استاد جی کے شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد کتنی عالیشان بن گئی ہے۔ جس وقت میں یہاں استاد صاحب نے آدت شروع کی تھی، یہ بالکل بوسیدہ حالت میں تھی، اور یہاں کوئی پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ استاد صاحب نے ایسے بچے اپنی محنت سے حافظ قرآن بنا دیے اور عالم بنا دیے ماشاءاللہ۔ ایک مولانا نیاز صاحب ہیں جو عالم میں فکر جانتے ہیں ملکی لیول پہ، اور دوسرے مولانا مشتاق صاحب ہیں جو IPS کی تیاری کرتے ہیں، جھارکھنڈ میں لیکچرار ہیں۔ تو یہ پہلا شخص ہوگا جو IPS میں پہ اس نے امتحان دیے، اس میں پاس بھی ہو گیا ہو، یعنی کہ ہماری ضلع پنجاب دیواس میں پہلا شخص ہوگا جو IPS میں نمبر لائے گا۔ یہ استاد ہی کی برکت سے ملکی لیول پر بھی محنت کر رہے ہیں ہمارے استاد جی، اور گاؤں میں تو ہے ہی، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے استاد کی محنت کو درگزر کر رکھا ہے۔ کیسے کہ وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے خاندان سے، ہمارے محلے کے ہیں، اس وجہ سے تو ہم اپنی جو محنت ہے بھائی اب دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل فلسطین میں سے 2-4 آدمی آئے ہیں، نہیں تو جیسی ہمارے استاد نے محنت کی ہے اس بنا پہ ہم یعنی کہ ہماری پوری مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ کیسے کہ بھائی ہمارے استاد جو ہیں ہمارے لیے تو محنت کر رہے ہیں، نہ کہ کسی اور دوسرے کے لیے، اور پھر ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اب بتائیں مولانا خالد صاحب کارگزاری سنا رہے کہ بچوں کو میں گھر سے بلا کر کھینچ کر لایا ہوں، جب جا کے بچے تیار ہوئے کتنی دن رات ایک کر رکھا ہے، کھانا پینا بھی کچھ چھوڑ رکھا ہے۔ بتا رہے کل کی کارگزاری مولانا خالد صاحب بتا رہے میں نے صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا۔ یہ بچے ایسے اسٹیج پہ نہیں بول رہے ہیں، یہ بڑی محنتیں ہوئی ہیں، رات دن ایک کیا ہے، لیکن جب ہم مہینے کی جو بیچارے کی جو اس کی یعنی معاوضہ ہے اس کے لیے ہم جاتے ہیں تو ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی استاد جو ہے وہ بادشاہ بناتا ہے، اپنے آپ کو غریبی میں گزار دیتا ہے، تو ہم جو ہمارے لیے ایک بادشاہ ایک رہبر قوم کے لیے ایک رہبر تیار کر رہا ہے اس کو ہم ایسے ہی چھوڑنے نہیں، ہم کو استاد صاحب کی پوری مدد کرنی پڑے گی، اور پوری ہم اس مسجد کو اور اس مکتب کو پروان چڑھانا ہوگا۔ ہر طریقے سے ہمیں مدد کرنی ہے، ہر لیول سے، کہ کسی بھی طریقہ سے بھی مایوس نہ ہو جائے ہمارے استاد جی کو محنت کر رہے ہیں کہ جو سے پہلے ہمارے استاد جی نے تیار کی تھی جس کے ہم شاگرد ہیں، اب آئندہ جو آنے والے جو بچے ہیں یہ بھی ایسے ہی قوم کی خدمت کریں، ملکی لیول پہ بھی اور گاؤں لیول پہ بھی۔
اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کی برکت عطا فرمائے اور ایسے مسیح کو زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔